بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه، وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد وسلم. قال الترمذي ليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى. حضرت فاطمہ بنت حسین اپنی دادی جان فاطمہ کبریٰ زہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو محمد پر درود و سلام بھیجتے، یعنی یہ الفاظ فرماتے صلی اللہ علیہ محمد وسلم، یا فرماتے اللہم صلی علی محمد وسلم، پھر دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے میرے پروردگار میرے گناہ بخش دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر آتے تو پھر محمد پر درود و سلام بھیج کر ہی دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے میرے پروردگار میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. روایت ترمذی امام احمد ابن ماجہ نے نقل کی ہے، اور احمد ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب باہر نکلتے تو صلی علی محمد وسلم کے بجائے یہ الفاظ فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور نکلتا ہوں، سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث کے سند متصل اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین کی جو صاحبزادی فاطمہ نے حضرت فاطمہ زہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا ہے اور ان سے ملاقات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام وغیرہ کے الفاظ اس طرح نہیں فرمائے کہ اللہم صلی علی یا اللہم اغفر لمحمد، کیونکہ درود و سلام کے ساتھ اسم شریف کو مناسبت ہے. اسی طرح رب اغفر لی فرمانے میں آپ کی تواضع کا اظہار ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے گا کہ آپ نے الفاظ تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ درود و سلام کن الفاظ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. فاطمہ صغریٰ جو اس حدیث کی راویہ ہیں اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہیں اپنی دادی محترمہ حضرت فاطمہ زہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، کیونکہ ان کے وقت میں حضرت حسین کی عمر صرف 8 برس کی تھی، لہذا اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ درمیان کا ایک راوی متروک ہے. جی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وان يتخلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد، رواہ ابو داود الترمذی. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے، خرید و فروخت کرنے سے اور جمعہ کے روز نماز سے پہلے لوگوں کو حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے، خواہ حلقہ باندھ کر بیٹھنا مذاکرہ علم اور ذکر و تسبیح کے لیے کیوں نہ ہو، منع فرمایا. دیکھیے مسجد میں اشعار پڑھنے سے جو منع فرمایا ہے، اشعار سے ایسے اشعار مراد ہیں جن میں جھوٹ ہو، لغو باتیں ذکر، بیہودہ ہو. مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں خلاف شرع اور جھوٹ اور لغو باتوں کو بیان کرنا، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، ناجائز. ہاں
ایسے اشعار جن میں اللہ کی توحید، مناجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے مخلص متبعین کی جو ہے تعریف توصیف، اس میں جو ہے وہ اچھے اشعار ہوں، اچھے مضامین پر مشتمل ہوں، اخلاق اور کردار کو جلا بخشنے والی باتیں ہوں، تو ان کا پڑھنا ہر جگہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اپنے اشعار کے ذریعے آپ کی نعت اور کفار کی حجو بیان کرتے تھے، مسجد نبوی میں ممبر بچھوایا جاتا تھا، آپ خود بچھواتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت اس ممبر پر کھڑے ہو کر اس قسم کے پاکیزہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل حسان کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے مقابلہ کرتے تھے۔ مسجد میں یاد رکھیے جس طرح خرید و فروخت ممنوع ہے، اسی طرح مسجد میں دنیا کے دیگر معاملات کرنا بھی منع ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز نماز پڑھنے سے پہلے مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا۔ آپ نے جو منع فرمایا ہے اس میں علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھنا نمازیوں کی ہیئت اجتماعی کے خلاف ہے۔ دوسری یہ کہ جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہونا یہ ایک عظیم الشان اور مستقل کام ہے، جب تک اس کام یعنی نماز جمعہ سے فارغ نہ ہو دوسرے کام میں مشغول ہونا مناسب نہیں۔ نیز یہ کہ حلقہ باندھ کر بیٹھنا غفلت کا سبب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس نہیں کا تعلق خاص طور پر خطبے کے وقت سے نہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ وقت خاموش اور چپ رہنے کا ہے، توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سننے کا ہے، اور چونکہ حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے امام کے خطبے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، لہذا یہ درست ہے۔ اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق صرف خطبے کے وقت سے ہوگا، لہذا پہلی اور دوسری توجیہ کی صورت میں یہ نہی تنزیہی ہوگی، اور تیسری توجیہ کی صورت میں یہ نہی تحریمی ہوگی۔ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله علیک، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ خدا کرے تیری سوداگری تجارت میں نفع نہ ہو، اور جب تم مسجد میں کسی شخص کو بلند آواز سے گمشدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ خدا کرے تیری چیز نہ ملے۔ وعن حکیم ابن حزام قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود، رواه ابو داود في سننه وصاحب جامع الأصول فيه عن حکیم أو في المصابيح عن جابر۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قصاص لینے یعنی قاتل کا خون بہانے، اشعار پڑھنے، زنا کرنے، شراب پینے وغیرہ کے حدود قائم کرنے سے منع فرما۔ اس روایت کو صاحب جامع الاصول نے اپنی کتاب جامع الاصول میں حکیم سے یعنی بغیر
لفظ ابن حزم کے روایت کیا ہے۔ نیز یہ روایت مصابی میں جابر سے منقول ہے اور یہ اصول میں موجود نہیں۔ وعن معاویۃ بن قرۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ہاتین الشجرتین یعنی البصل والثوم وقال من اکلہما فلا یقربن مساجدنا وقال ان کنتم لابد آکلیہما فامیتوہما طبخا۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں یعنی پیاز و لہسن کے کھانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص ان کو کھائے وہ ہماری یعنی مسلمانوں کی مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ نیز فرمایا کہ اگر تمہیں انہیں کھانا ضروری سمجھو تو انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھایا کرو۔ یہ تو مسجد اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ مسجد میں ایسی چیزیں کھا کر داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ممانعت مبالغہ کے طور پر ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ جو ان بدبودار چیزوں کو کھائے اسے چاہیے کہ مسجد کی احترام کے پیش نظر مسجد کے نزدیک بھی نہ آئے، چہ جائے کہ مسجد میں داخل ہو یا پھر قریب نہ آئے، کنایہ ہے مسجد میں داخل نہ ہونے سے۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرات والحمام رواہ ابو داؤد الترمذی والدارمی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبرہ اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے کہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی۔ وعن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلى في 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 جہاں ناپاک چیزیں ڈالی جاتی ہوں یعنی کوڑا کرکٹ۔ نمبر 2 جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 مقبرہ۔ نمبر 4 راستے کے درمیان۔ نمبر 5 حمام کے اندر۔ نمبر 6 اونٹوں کے بندھنے کی جگہ۔ نمبر 7 خانہ کعبہ کی چھت پر۔ جی دیکھیے، ہمارے علماء میں سے جو علماء سلف ہیں وہ تو اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو پیش نظر یہ کہتے ہیں کہ مقبرہ کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مقبرہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بالاتفاق تمام علماء کے یہاں جو ہے حرام ہے۔ مزبلہ مجزرہ یعنی جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اور جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نماز پڑھنا، وجہ کراہت یہ ہے کہ ان دونوں مقامات میں نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں اگر جگہ صاف ہو، پاک ہو، مگر اس کے قریب ہی نجاست پڑی ہو یا نجاست ہی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھی جائے یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے دین کی بے وقتی ظاہر ہوتی ہے، اور نماز ایک عظیم شان عبادت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اسے بالکل پاک صاف ایسی جگہ پر پڑھا جائے، نماز کو ادا کیا جائے جہاں گندگی نہ ہو، نجاست پھیلی ہوئی نہ ہو، گندگی کے قریب بھی نہ پڑے۔ راستے کے درمیان نماز پڑھنا اس لیے ممنوع ہے کہ لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے ہمارا خیال بٹے گا، مصلی کا دھیان اور توجہ جو ہے اس میں یکسو نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ دوسرے ہے کہ عام گزرگاہ ہونے کی وجہ سے اگر لوگ مجبوری کی بنا پر نمازی کے آگے سے گزریں گے تو ان کے گزرنے سے نمازی گناہگار ہوگا، اور لوگ بے ضرورت ہی گزریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ جی حمام میں نماز پڑھنا اس لیے مکروہ ہے کہ وہ سطر کھلنے کی جگہ ہے، شیطان کا جو ہے وہ مسکن ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کعبے کی چھت پر بھی نماز پڑھنا اس لیے مکروہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی بے ادبی، بے تعظیمی لازم آتی ہے۔ اب علماء کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ ان 7 جگہ
نماز پڑھنے کو جو مکروہ کہا گیا ہے تو آیا وہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی؟ تو بعض علماء کے نزدیک تو ان ساتوں مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابض الغنم۔ صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بکریوں کے بندھنے کی جگہ نماز پڑھو، البتہ اونٹوں کے بندھنے کی جگہ مت پڑھو۔ جی، اونٹوں کے بندھنے کی جگہ نماز پڑھنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی وہ علت یہ ہے کہ اونٹوں کے پاس نماز پڑھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ کھل کر نمازی کو لات وغیرہ نہ مار دے، تو نمازی کو تکلیف ہوگی اور ایک جو ہے اذیت کے پہنچنے کا خطرہ ہے، بلکہ اس طرح نماز میں دل جمی بھی نہیں ہوگی، سکون خاطر سے وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ البتہ بکریوں سے چونکہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کے بندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندگی اور غلاظت کی جگہ نماز پڑھی جائے۔ نماز کے لیے تو طہارت مکان کیا ہے، شرط ہے، اور نجاست سے دور ہٹ کر ہی نماز پڑھا جائے۔ وعن ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو مسجد بنانے لینے یعنی قبروں پر سجدہ کرنے والوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے، ابتدائے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، پھر ایک مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اجازت مردوں عورتوں دونوں کے حق میں تھی، لہذا عورتوں کو پہلے تو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر اب اس عام اجازت کے پیش نظر درست اور جائز ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس اجازت کا تعلق صرف مردوں سے، عورتوں کے حق میں ممانعت اب بھی باقی ہے، اور وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے کہ عورتوں میں چونکہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، ان میں صبر کم ہوتا ہے، جزا فضا کی ان کی عادت ہوتی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قبروں پر جائیں، اور یہ حدیث بھی انہی علماء کی تائید کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت تمام جمہور علماء کے نزدیک اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مرد ہو عورت ہو سب کے لیے جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ قبر پر چراغاں کرنا، چراغ جلانا حرام ہے۔ کیا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے جا اسراف ہے، مال کا ضیاع لازم آ رہا ہے، ضائع کرنا کیا ضرورت ہے چراغ جلانے کی؟ البتہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر قبر کے پاس کوئی گزرگاہ ہو تو راہگیروں کی آسانی کے لیے چراغ جلانا، وہاں روشنی میں کوئی کام کرنے کے لیے چراغ جلانا جائز ہے۔ ہاں، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت صاحب قبر کے لیے چراغ جلانا کیا مطلب؟ اس کو کیا ہے، اس سے کوئی روشنی سے فائدہ پہنچے گا؟ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح اور معتمد قول کے مطابق عورتوں کو قبر کی زیارت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جی، کتاب مجالس واعظیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ قبروں پر جائے۔ نصاب الاحتساب میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ عورتوں کے قبروں پر جانے کے جواز اور اس کی خرابی اور قباحت کے بارے میں قاضی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواز اور اس کا فساد نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو
کہ اس پر لعنت و پھٹکار برستی ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ چنانچہ جان لو کہ جب عورت قبر پر جانے کا ارادہ ہی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور جب قبر پر جانے لگتی ہے تو اس کے ہر طرف سے شیاطین چمٹ جاتے ہیں، اور جب قبر پر پہنچ جاتی ہے تو مردے کی روح اس پر لعنت بھیجتی ہے، اور جب قبر سے واپس ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے جو عورت مقبرہ پر جاتی ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی لعنت میں مقبرہ کا راستہ طے کرتی ہے۔ اور جو عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر میت کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان، حضرت ابو ہریرہ ان کی ایک روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے، باہر سے حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہوں؟ انہوں نے عرض کیا فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے مکان پر گئی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی قبر پر بھی گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا معاذ اللہ، کیا میں اس عمل کو کر سکتی ہوں جس کی معانت کے بارے میں آپ سے میں سن چکی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا ہی کیا ہے کہ اس کی قبر پر نہیں گئی، کیونکہ اگر تم اس کی قبر پر چلی جاتی تو تمہیں جنت کی بو بھی میسر نہ ہوتی۔ اندازہ لگائیے، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مالا بدہ منہ میں لکھا ہے کہ زیارت قبور مردارہ جائز است نہ زنارہ۔ دیکھیے، اس لیے عورتوں کو جانا مناسب جائز نہیں ہے۔ وعن ابی امامہ قال ان حبرا من اليہود سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاء خیر فسکت عنہ وقال اسکت حتى يجيء جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسأل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه 70,000 حجاب من نور فقال شر البقاء أسواقها وخير البقاء مساجدها رواه حبان في صحيح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر جگہ کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام اس کے جواب میں خاموش رہے اور فرمایا جب تک جبریل نہیں آ جائیں گے میں خاموش رہوں۔ چنانچہ آپ خاموش رہے۔ جب حضرت جبریل آ گئے تو آپ نے ان سے اس یہودی عالم کے سوال کے جواب میں پوچھا۔ حضرت جبریل نے کہا اس معاملے میں آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، البتہ میں اپنے پروردگار بزرگ و برتر سے اس کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ چنانچہ پھر جب حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا کہ اے محمد آج میں اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ کبھی بھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کس قدر فاصلہ دونوں کے درمیان رہ گیا تھا؟ جبرائیل نے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بدترین مقامات بازار ہیں اور بہترین مقامات مساجد ہیں۔ یہ روایت ابن حبان نے اپنے صحیح میں حضرت ابن عمر سے نقل کی ہے۔ جی، یہ جو پردے مخلوق کی نسبت سے ہیں، حق تعالیٰ شأنہ کی نسبت سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں میں ہے۔ انسانوں کی آنکھوں پر پردے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ خداوند قدوس پردے میں نہیں ہے بلکہ مخلوق خدا پردے میں ہے، اور وہ جسمانی نفسانی پردے ہیں۔ اس کی مثال کسی اندھے کے لیے پردے آفتاب کسی ہے کہ جس طرح آفتاب پردے میں نہیں ہوتا بلکہ خود اندھے کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آفتاب کو نہیں دیکھ سکتا، اور آفتاب اس کو دیکھتا ہے، یعنی اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ سائل نے تو صرف بہتر جگہ کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن جواب میں مقابلے کے طور پر بہترین بدترین دونوں مقامات کو بتلا دیا گیا تاکہ رحمان اور شیطان دونوں کے گھر معلوم ہو جائے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے، دریافت کیا جائے جو اسے پوری طرح معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ جس کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ اس سوال کا جواب اچھی طرح جانتا ہے اس سے پوچھ لے، اور اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، حیا محسوس نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کی سنت ہے۔ مشکات کے اصل نسخے میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے
کیونکہ مصنف مشکات کو اس کتاب کا نام معلوم نہیں تھا جس سے روایت نقل کی گئی۔ بعد میں بعض علماء نے کتاب مذکورہ کا نام لکھ دیا۔ رواہ حبان فی صحیح عن ابن عمر۔